السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصہ قبل ایک وہابی یعنی دیوبندی سے میری فون پر بحث چل رہی تھی، جس میں اس نے کال کٹ کرنے سے پہلے اتنا کہا کہ تم بریلوی لوگ سب کو کافر بناتے رہتے ہو، اور کال کٹ کر دی۔ تو مجھے اس وقت اس کا جواب دینے کا موقع نہ مل سکا، لیکن آج جب میرے زیر مطالعہ حضور تاج الشریعہ کی سوال جواب جس میں اکٹھے کیے گئے یعنی فقہی مجالس کتاب میرے زیر مطالعہ ہے، تو اس میں اسی کے سوال سے ملتا جلتا ایک سوال اور اس کا جواب آیا، تو میں نے سوچا کہ اس کو آپ لوگوں کی سماعت کروں۔ چلیے میں سوال اور اس کا جواب آپ لوگوں کے زیر گوش کرتا ہوں، آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں۔ سوال یوں ہے کہ دیوبندی وہابی یہ کہتے ہیں کہ بریلوی اہل سنت و جماعت مسلمانوں کو کافر بناتے رہتے ہیں۔ بریلی میں تکفیر کا بازار گرم ہے۔ اب یہی بات کچھ وہ لوگ جو اپنے کو سنی کہتے ہیں کہنے لگے ہیں کہ بریلی سے کافر بتایا جاتا ہے، وہاں کوئی کام تو ہوتا نہیں، بس کفر کے فتوے ہی لگائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تکفیر کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ کسی کے عقائد کفریہ کا اظہار کرنا اور بتانا کہ یہ اپنے اقوال کفریہ کی بنا پر کافر ہے، نہ کہ یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا، اور ایسا کوئی عالم نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا حضرت تکفیر، کفر کی اور کافر بتانے کے فرق کو واضح فرما دیں۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سائل نے جواب خود ہی دے دیا، اور واقعی تکفیر کا مطلب یہ نہیں ہے جس طور پر دیوبندیوں نے یا اب کچھ سنی کہلوانے والوں نے بریلی والوں کو یہ الزام دیا کہ مسلمانوں کو کافر بنانا۔ یہ معاذ اللہ بہت سخت الزام ہے، اور دیوبندیوں سے تو کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنا الزام اہل سنت و جماعت کے سر دھرتے ہیں۔ دیوبندی اصل میں وہابی ہیں، اور وہابیت میں بھی وہ سب سے بدتر ہیں کہ انہوں نے اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کھلی گستاخیاں لکھی، چھاپیں اور آج تک چھاپ رہے ہیں، اور اس پر مناظرے کر رہے ہیں۔ اور بریلی کی احتیاط کا تو یہ عالم ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹتے ہی وہ عبارتیں جب ان کی طرف منسوب ہوئیں اور مشہور ہوئیں، محض شہرت کی بنا پر ان پر حکم کفر نہیں دیا، بلکہ ان کو رجسٹریاں لکھیں اور مفادات کیے، اور اپنی صحبت یافتہ علماء بھی بھیجے، ان سے مکالمہ کیا، اور جب وہ اپنی مراد نہ بتا سکے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حکم کفر لگایا، اور ایسا کہ اس پر حرمین طیبین اور مصر و ہند و سندھ اور شام وغیرہ کے علماء نے یک زبان ان کے بارے میں کہا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر میں اور ان کے عذاب میں ان کے عقائد کفریہ پر مطلع ہو کر شک کرے، وہ انہی کی طرح کافر ہے۔ آج تک وہ اپنے کفر نہ اٹھا سکے اور قیامت تک نہ اٹھا سکیں گے۔ اور وہابی مذہب میں تو بات بات پر کفر ہے اور شرک کا حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بات پیچھے ہے اور کفر و شرک کا حکم پہلے ہے۔ سبحان السبو وغیرہ میں اور سبحان السبو میں بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب دیوبندیوں نے کذب کا عیب لگایا کہ اللہ عز و جل معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں، اس پر مفصل رسالہ تحریر فرمایا اور کفر لزومی ان کا ثابت کیا، اور اس کے باوجود تکفیر نہیں فرمائی، محض اس بات پر اس کے بعد جب گنگوہی نے وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے یہ فتویٰ لکھا، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تکفیر اس بنا پر کی۔ تو یہ سب تو بالکل کھلی ہوئی اور عیاں بات ہے، اور وہابی تو مسلمانوں کو بات بات پر کافر و مشرک کہتے ہیں، اور دیوبندی بھی وہابی ہیں۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ خود ساری امت مسلمہ کو توسل کی بنا پر اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ثابت کرنے کی بنا پر اور دوسرے عقائد اہل سنت و جماعت کی بنا پر وہ کافر و مشرک گردانتے ہیں، اور اپنا الزام وہ بریلی والوں کے سر دھرتے ہیں۔ اب جو صاحب سنی کہلانے والے یہ الزام دیتے ہیں
ان کے اوپر ثبوت ہے، ان کے اوپر اس بات کا ثبوت ادھار ہے، وہ بیان کریں کہ کون سے مسئلے میں مسلمان کو بریلی والوں نے کافر کہا ہے۔ جب تک یہ بیان نہ کرے ان کی بات قابل اطمینان نہیں ہے، اور یہ ان کا الزام بہت سخت ہے۔ اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ڈریں اور خود اپنا حکم اس کی روشنی میں دریافت کریں۔ اپنے دل سے فتویٰ لیں کہ یہ تہمت لگانا کہ بات بات پر مسلمانوں کو کافر کہا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے اور وہ کس حکم کی سزاوار ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔